اب دیکھیں قرآن مجید وہ کتاب ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے اطہر وجود جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء، خدا تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا. اس کا فہم ادراک جو آپ کو تھا کسی دوسرے نبی کو نہیں تھا. تو آپ نے اسی نشان کے متعلق پھر اپنی مختلف آپ نے اس کی وضاحت اور تفصیل بھی آپ نے پیش کی، احادیث میں ہمیں وہ ملتی ہیں. تو رحمت اللہ صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ احادیث کے حوالے سے بھی ہمیں بتا دیں کہ احادیث میں اس نشان کا کہاں پر تذکرہ ہے. جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ جو اللہ غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اللہ نے، آپ نے بلا کم و کاست اس کو عوام تک پہنچایا ہے. فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب پہنچانے میں کسی قسم کا بخل سے کام نہیں لیتے. حدیث میں لکھا ہے کہ حضرت امام باقر جو شیعوں کے 5ویں امام ہیں، ان کی روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دارقطنی میں روایت ہے کہ انا لمہدینا آیتین، کہ ہمارے مہدی کے لیے، یعنی پہلے تو یہ دیکھنے والی بات ہے کتنا پیارا لفظ حضور نے فرمایا، ہمارے مہدی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیتین، 2 عظیم و شان نشانات مقرر کر دیے ہیں. ان عظیم و شان نشانات کی مزید خوبی کیا بیان کی؟ میں لم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض. ان 2 نشانات کی ہمارے مہدی کی تائید کے لیے جو نشانی ظاہر ہونی ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کسی کے لیے یہ آیتین نشان کے طور پر ظاہر نہیں ہوئے. میں تنکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان، جو چاند ہے وہ قمر جو ہے، قمر کا لفظ آیا ہے، یہ جو اس کی موعود راتیں ہیں جن میں چاند گرہن ہوتا ہے، ان میں سے پہلی تاریخ کو اس کو گرہن لگے گا. دوسرا حصہ میں فرمایا کہ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ، جو سورج ہے، فی نصف منہ، جو اس کی مقرر کردہ راتیں ہیں جن میں ان کو سورج گرہن لگتا ہے، ان میں سے درمیان والی رات کو اس کو گرہن لگے گا. یہ بھی رمضان کے مہینے، رمضان کے مہینے میں، منہ کے اسی شہر میں، اسی مہینے میں. میں دوبارہ تاکید فرمائی، میں لم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض، یہ نشان اتنا عظیم و شان ہے کہ جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں کبھی بھی کسی کی تائید کے لیے ظاہر نہیں ہوئے. تو یہ اتنی عظیم و شان پیش گوئی ہے. ابتداً میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت امام باقر جن کی طرف سے یہ روایت ہے، ان کا نام ہے محمد بن علی، ان کو ہم عام طور پہ امام باقر کے نام سے جانتے ہیں. یہ ان کی پیدائش ہوئی ہے 57 ہجری میں. حضرت امام زین العابدین جو حضرت امام حسین کے بیٹے تھے، جب واقعات کربلا رونما ہوئے ہیں 61 ہجری میں، تو بالغ افراد میں سے جو قافلے میں موجود تھے اہل بیت میں، صرف ایک بندے بیمار ہونے کی بنا پر بچے تھے اس وقت، وہ تھے امام زین العابدین. اور یہ امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے، تو گویا حضرت علی کے پوتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس طرح رشتے بنے ہوئے. اور حضرت امام باقر کی شادی ہوئی ہے حضرت ابوبکر کی پڑنواسی سے. تو گویا یہ نجیب الطرفین، یعنی ان کے والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی یہ ساری پارٹی ایسی ہے. ان کی علو ہمت یہ ہے، اعلیٰ مرتبہ ان کا یہ ہے کہ جب یہ روایت بیان کرتے تھے تو وہاں ساتھ یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے فلاں نے بتایا فلاں نے بتایا، سب کو پتہ تھا. انہوں نے بعض اوقات بتایا، خود بھی بتا دیا تھا، کلیئر کر دیا تھا کہ جب میں روایت بیان کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے کثیر صحابہ کو دیکھا تھا، تو اگر میری روایت جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین، پھر ان سے سنا ہو، انہوں نے سنا ہو حضرت امام حسین سے، اور انہوں نے سنا ہو حضرت علی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر میں نام نہیں لیتا. تو اس روایت میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلاں نے بیان کیا فلاں نے بیان کیا. پہلی بات تو یہ. اور اس میں جو عظیم و شان پیش گوئی ہے وہ کیا ہے کہ نمبر ایک یہ نشانی ہے کس کے لیے؟ ہمارے امام مہدی کے لیے. اور بطور نشان فرمایا جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے کسی کے لیے یہ بطور نشان ظاہر نہیں ہوئے. اتنی عظیم و شان یہ پیش گوئی تھی. تو یہاں سے جو ابھی آپ نے لفظ بولا ہمارے، یہاں سے یہ بھی سامنے آتا ہے کہ کئی جھوٹے دعوے دار آئیں گے، مہدی کھڑے ہوں گے، لیکن وہ آپ کے نہیں ہیں. بالکل. نمبر ایک جو تو آپ کا نہیں ہوں گے، نمبر دو ان کی تائید کے لیے یہ نشان ظاہر نہیں ہوگا. بالکل.
پھر عجیب بات ہے، یہ روایت ایسی معروف تھی کہ ابتدا سے لے کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات تک، بلکہ بعد تک یہ روایت مختلف کتابوں میں درج ہوتی رہی ہے، اور ہم معنی کتب ہم معنی روایات یہ بیان ہوتی رہی ہیں۔ ہمارے مثال کے طور پر اہل سنت بزرگان نے جو مختلف کتابیں ایسی کمپائل کی ہیں جن میں انہوں نے یکجائی طور پر امام مہدی کی نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں انہوں نے بطور خاص اس کو درج کیا ہے۔ مثلا مشہور اہل سنت عالم ہے علامہ قرطبی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بڑی جامع کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے کتاب التذکرہ باحوال الموتى و امور الآخرہ۔ انہوں نے کتاب کا عنوان اور کتاب کا مقصد یہ ہے کہ جس میں جو آنے والے امام مہدی کے حالات و واقعات بیان کرنے ہیں، انہوں نے اس روایت کو وہاں درج کیا اور بتایا کہ یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ پھر حضرت سرتاج صوفیاء کہلاتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی جگہ مثال اپنے فتاویٰ میں اس کو نوٹ کیا ہے۔ انہوں نے سنن ابو داؤد کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے مرقات الصعود، اس میں بھی اس روایت کو بیان کیا ہے اور بتایا کہ یہ امام مہدی کے لیے بطور نشان ظاہر ہوگی۔ کیونکہ ہمارے اکثریت دوست احباب جو جاننے والے ہیں ان کا تعلق ہندوستان کے علاقے سے ہے، جہاں ہمارے عربی دان طبقہ ہے جن کو ہم مخاطب ہیں، ان میں علامہ ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ کی بڑی ہی مشہور کتاب، ان کا کتاب کا نام بھی بڑا عظیم و شان ہے، وہ ان کا نام ہے القول المختصر، یعنی مختصر باتیں کس کے بارے میں، فی علامات المہدی المنتظر، کہ آنے والے امام مہدی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں ان کے متعلق مختصر باتیں ہم بیان کریں، اس میں بھی انہوں نے یہ نوٹ کیا ہے۔ ہمارے حنفی عالم ہے اور یہ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ، انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، اور طارق صاحب مشکات وہ کتاب ہے جس میں خلاصہ ہے صحائح ستہ وغیرہ کا، اور کوئی مدرسہ عام طور پہ اہل سنت کا ایسا نہیں ہے جس میں جو کتاب لفظاً نہیں پڑھائی جاتی۔ اس کی شرح لکھی ہے حضرت ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح کے نام سے۔ اس کتاب مرقات المفاتیح میں بھی اس حدیث کو لکھا ہے۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر بڑے بڑے بزرگان اس حدیث کو نوٹ کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ یہ امام مہدی کی علامت ہے، یعنی اس حدیث کو انہوں نے اہمیت دی ہے، اہمیت دی، یہ جو اصل مقصد ہے۔ بلکہ ہم جس طرح پچھلے پروگرام میں تذکرہ کر رہے تھے، عام الناس کو بتا رہے تھے بار بار کہ جو روایت ہمارے اہل سنت بزرگان نے نوٹ کی ہو نا، اسی روایت کو اگر اہل تشیع حضرات نوٹ کریں تو اس روایت کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، ان معنوں میں کہ دو ایسے گروہ جو اپنے بظاہر مخالف ہیں وہ اس روایت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو بحار الانوار پڑھیں، بحار الانوار میں متعدد جگہ یہ روایت نوٹ کی گئی ہے کہ آنے والے امام مہدی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، جہاں باقی 8 9 10 نشانیاں بیان کی ہیں، وہاں ہر جگہ یہ نوٹ ہوتی ہے کہ ایک نشانی کیا ہے کہ اس کے دور میں سورج گرہن ہوگا، چاند گرہن ہوگا۔ بلکہ جو بحار الانوار کا جو ترجمہ شائع ہوا ہے اس میں انہوں نے ایک روایت نوٹ کی، بڑی ہی دلچسپ ہے، کہ ایک مجلس میں حضرت امام باقر رحمہ اللہ نے شاید سہون جہاں غلط فہمی کی بنیاد پر بیان کیا کہ چاند گرہن مہینے کے آخر پر ہوگا اور سورج گرہن مہینے کے شروع میں ہوگا۔ تو مجلس میں موجود ایک صاحب نے پوچھا کہ اے ابن رسول، شاید آپ کو غلط فہمی لگی ہے۔ تو انہوں نے فوری طور پر اس طرف توجہ دلائی، اس قدر یہ شائع شدہ متعارف روایت ہے کہ اس میں کسی قسم کے شک شبہ کی گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حیات تک چلی ہیں، نہ صرف حضور کی حیات میں بعض بزرگوں نے جو نوٹ کیا، اس سے پہلے بھی نوٹ کرتے رہے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی ایسی روایت میں کوئی تضاد یا ایسا کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ ہمیں سے روایت نا آفتاب آمد دلیل آفتاب است، کہ چاند نکل آئے تو وہ اس کی دلیل ہے۔ سورج چاند گرہن نکل کے بتا دیا کہ میں آ گیا ہوں نشان کے طور پر، تو پھر بھی لوگ وہ آنکھیں بند کر دینا سورج سے۔ اصل بات تو یہ ہے، سورج کا تو انتظار، سورج کا تو انتظار تھا۔ بالکل۔ تو جزاک اللہ۔ بلکہ